ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ٹھیک اس جگہ پر ڈیپ سی ڈائیورز نے سمندر کی تہہ میں کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا 70% حصہ پانی ہے، جسے ابھی تک ہم نے صرف 5% بھی ایکسپلور نہیں کیا۔ اوشن کے اندر ایسی مخلوقات موجود ہیں جنہیں آج تک انسان نے نہیں دیکھا، اور اوشنز میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں رہنے والے انسان چھوڑ گئے تھے۔ کبھی ریسرچ کا بہانہ تو کبھی ایڈونچر کا، یہ راز ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں۔ آج آپ جانیں گے 10 ایسی چیزیں جو ڈیپ سی ڈائیورز کو سمندر کی تہہ سے ملی۔ نمبر 10، کیا کبھی کوئی ریور سمندر کے اندر موجود ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہوگا نہیں، لیکن میکسیکو میں اسکوبا ڈائیورز نے سمندر کے اندر ایک ایسا سیکرٹ اسپاٹ تلاش کیا جہاں پانی کے اندر ایک دریا بہتا ہے۔ جی ہاں، سمندر کے پانی کے اندر بہنے والا یہ دریا اصل میں ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک موٹی تہہ کی وجہ سے بنا تھا، جس کے نیچے ایک غار سے آنے والا سالٹ واٹر موجود ہے۔ اس جگہ کو سینوٹے انجلیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اسکوبا ڈائیورز کے مطابق اوپر سے دیکھنے پر سینوٹے انجلیٹا بالکل نارمل دکھائی دیتی ہے، لیکن تقریباً 30 میٹر اندر جانے کے بعد جو منظر نظر آتا ہے اس پر یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 9، امریکہ میں فلوریڈا کے بیچز بہت مشہور ہیں، جہاں پانی کے ساتھ ساتھ سی شیلز، کریبز اور مختلف سمندری مخلوقات تیر کر ساحل پر آ جاتی ہیں۔ لیکن اکتوبر 2012 میں پمپانو بیچ پر موجود لوگ تب حیران اور پریشان رہ گئے جب انہیں سمندر کے ساحل پر ایک بہت بڑی آنکھ ملی، جس کا سائز انسان کے دونوں ہاتھوں کے برابر تھا۔ وہ دیکھنے میں واقعی کسی بہت بڑے سمندری مونسٹر کی لگ رہی تھی۔ اس آنکھ کی فوٹو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو گئی۔ چند لوگوں کا خیال تھا کہ جس مونسٹر کی آنکھ تیر کر ساحل پر آ سکتی ہے وہ ضرور ساحل کے آس پاس کہیں بھٹک رہا ہوگا، اور اسی خوف کی وجہ سے لوگوں نے فلوریڈا کے بیچز پر جانا ہی کم کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ آنکھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں بھیجی گئی تو وہاں کئی تجربات اور ریسرچ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ آنکھ کسی مونسٹر یا جائنٹ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نارمل سورڈ فش کی ہے، جسے کسی ماہی گیر نے پکڑ کر اس کی آنکھ نکال کر وہیں سمندر میں پھینک دی ہوگی۔ نمبر 8، ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ٹھیک اس جگہ پر ڈیپ سی ڈائیورز نے سمندر کی تہہ میں کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جب بات فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ فرینک کوڈیو تک پہنچی تو انہوں نے اس جگہ پر تحقیقات شروع کر دیں۔ حیرت انگیز طور پر اس جگہ سے 64 پلینز، 700 اینکرز، سونے سے بھرے خزانے، 16 فٹ لمبے سٹیچوز، ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے حصے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پر عجیب و غریب لکھائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ جو کھنڈرات کے نمونے یہاں سے ملے وہ سمندر کے اندر ہی کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے۔ معلوم پڑا کہ یہاں پر 2300 سال پہلے ایجپٹ کا ایک بہت بڑا سٹی ہوا کرتا تھا، جو شاید ایجپٹ کا مرکزی پورٹ سٹی تھا، اور شاید یہاں سے ملک کے کئی کاروباری معاملات چلائے جاتے تھے۔ یہ پورا سٹی آج تھانس ہیراکلیون کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہزاروں سال پرانے ایجپٹ کے اس پورٹ سٹی کو سیلاب کھا گیا یا سونامی کے نظر ہو گیا، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، سمندر میں 1 کلومیٹر گہرائی میں مچھلی کی ایک ایسی قسم بھی رہتی ہے جسے دیکھنا بھی جاپان میں بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس مخلوق کو جوائنٹ اور فش کہا جاتا ہے، جو اپنی جسامت کی وجہ سے عجیب سمندری مخلوق بھی کہلائی جاتی ہے۔ سمندر میں 1 کلومیٹر نیچے رہنے والی اس عجیب و غریب مچھلی کی لمبائی 50 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اسے دیکھتے ہی پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ کوئی سانپ ہوگا یا اژدہا۔ جاپان میں یہ مانا جاتا ہے کہ سمندر کے ساحل پر جوائنٹ اور فش کا نظر آنا قدرتی آفت آنے کا ایک سگنل ہوتا ہے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی تہہ پر رہنے اور پھنس جانے والی مخلوق سطح سمندر کا رخ کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ نمبر 6، انڈر واٹر سپورٹس میں سمندری دنیا دیکھنا واقعی ایک دلچسپ کام ہے، لیکن اسی ایڈونچر کے دوران کسی کے سامنے یہ اسٹیچوز آ جائیں تو کیسا ہوگا؟ ویسٹ انڈیز کے ساحل سے کئی کلومیٹر دور اس مقام پر سمندر کی تہہ میں موجود یہ انڈر واٹر سکلپچر پارک 2006 میں لانچ کیا گیا۔ اس پارک کے پیچھے ایک برطانوی آرٹسٹ کا ہاتھ ہے، لیکن اس سکلپچر پارک کو بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اس پارک سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ سمندر میں چھوٹی بڑی چٹانیں موجود ہوتی ہیں جن کے اندر چھوٹی مچھلیاں خود کو محفوظ سمجھتی ہیں، لیکن جہاں یہ چٹانیں موجود نہیں ہوتی وہاں جانے سے چھوٹی مچھلیاں گریز کرتی ہیں۔ 800 مربع میٹر پر پھیلے اس پارک کو بنانے کا بنیادی مقصد چھوٹی مچھلیوں کو پناہ فراہم کرنا تھا۔ آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس پارک کو بنانے کے بعد لاکھوں مچھلیوں نے اس جگہ کا رخ کیا۔ اس پارک میں 100 سے زیادہ مختلف قسم کے مجسمے موجود ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی انوکھے لگتے ہیں۔ نمبر 5، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے
سے لے کر اب تک جتنی بھی قومیں یہاں رہ چکی ہیں، سمندر ان کے بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ اٹلی کے قریب سمندر کی تہہ سے ڈیپ سی ڈائیورز کو پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی دوائیاں ملی۔ دیکھنے میں یہ ٹیبلٹس آج کے دور کی دواؤں سے کافی الگ دکھائی دیتی تھیں، لیکن اب معلوم کرنا تھا کہ ان کے اندر کون سے کیمیکل موجود ہیں اور یہ کس مرض کی دوا ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ دوائی کم از کم 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی، لیکن اس کے اندر جو اجزاء استعمال کیے گئے تھے وہ جان کر تو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ اس میں اسٹارچ، پائن ریزن، بی ویکس، جانوروں اور پودوں کے فیٹس اور زیتون کا تیل بھی شامل تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ دوا آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوا ایک چھوٹے ٹن میں اچھی طرح محفوظ تھی اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہوگی، کیونکہ جس جگہ سے یہ دوائیاں ملی تھی وہاں سے تھوڑی ہی دور ایک کریش شدہ رومن جہاز بھی دریافت ہوا تھا، جس میں سے کافی میڈیکل آلات بھی ملے تھے۔ اس لیے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ شاید 2000 سال پہلے اس رومن جہاز میں کوئی ڈاکٹرز بھی موجود ہوگا، اور اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس کافی فعال تھی۔ نمبر 4، فریلڈ شارک سمندر کی تہہ میں رہنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو دیکھنے میں دلچسپ لگنے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی لگتی ہے۔ فریلڈ شارک کے جسم کا کچھ حصہ ڈائنوسار جیسا ہے، جبکہ کچھ حصہ سانپ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا سر سانپ جیسا ہے، لیکن اس کے منہ میں دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی پورے 300۔ اس کے 300 دانتوں کی سمت اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 6 فٹ تک بتائی جاتی ہے اور اس کا شکار کرنے کا انداز بھی سانپ جیسا ہوتا ہے۔ فریلڈ شارک اپنے جسم کے آدھے سائز کا شکار بھی ایک ہی وقت میں نگل سکتی ہے۔ اس کے دانتوں کی سمت کی وجہ سے اگر کوئی چیز اس کے منہ کے اندر چلی جائے تو اس کا باہر آنا ناممکن ہے۔ 2007 میں جاپان کے ایک ماہی گیر نے فشنگ کے دوران پہلی بار اس طرح کی مخلوق کو پکڑا۔ وائلڈ لائف کے ادارے نے اس مخلوق کو پکڑ کر اسے سی واٹر پول میں ڈال دیا، جہاں اس کی پہلی بار ویڈیو بنائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سمندر میں 1 کلومیٹر گہرائی میں رہنے والی یہ مخلوق شاید بیمار تھی، اسی لیے سمندر کی سطح پر آ گئی۔ نمبر 3، جن لوگوں کو ہارر موویز دیکھنے سے ڈر نہیں لگتا وہ امریکہ میں موجود کیمپ کرسٹل لیک ضرور وزٹ کریں، کیونکہ اس لیک کی تہہ میں مشہور ہارر فلم فرائیڈے 13 کے سیریل کلر جیسون کا ایک مجسمہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ لیک کی تہہ میں رکھا گیا یہ مجسمہ اپنے مشہور ماسک اور تلوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، جبکہ اس کا منہ اوپر کی طرف ہے تاکہ لیک میں ڈائیو کرتے ہی ڈائیورز کو ایک خوف کا جھٹکا لگے۔ مجسمے کے مالک نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اس لیک میں ڈائیو کر رہا ہے اور اس نے دوسرے ڈائیورز کو پریشان کرنے کی نیت سے فرائیڈے 13 کے اس خوفناک کردار کو منتخب کیا، لیکن چند رپورٹس کے مطابق اب یہ مجسمہ لیک سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ریسرچرز کی ایک ٹیم کو ورلڈ وار 2 میں تباہ ہونے والے ایک فائر فائٹر پلین کا ڈھانچہ ملا۔ مائکرونیشیا کے سمندر کے بیچ سے سائنسدانوں کو ورلڈ وار 2 میں تباہ ہونے والے کئی فائٹر پلینز، ٹینکس، گاڑیاں اور ڈائیو بامبر ملے۔ تقریباً 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 میں 50 جاپانی پلینز اور 230 ایئر کرافٹ سمندر میں کریش ہوئے تھے، کیونکہ یہ جگہ اوشن کے بالکل وسط میں ہے جہاں پانی حد سے زیادہ گہرا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک کئی ایئر پلینز اور جہازوں کا ملبہ آج تک نہیں مل سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب جہاز سمندر کے اندر کریش ہوتے ہیں تو وہ پلین جیسے نہیں دکھتے، جنہیں دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کوئی پلین ہے یا پھر کوئی سمندری جاڑی۔ اور اب نمبر 1، 2014 میں اسکوبا ڈائیورز کے ایک گروپ کو اوشن سے ایک جائنٹ سائز کا چاقو ملا۔ دیکھنے میں اس کا سائز تقریباً 6 فٹ لمبا تھا، لیکن چونکہ ان اسکوبا ڈائیورز نے کبھی بھی خود کو پبلک میں نہیں دکھایا، اسی وجہ سے ہمیں یہ بات آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ چاقو اس وقت کہاں موجود ہے اور اتنے بڑے چاقو کا آخر مقصد کیا تھا۔ کیا واقعی ہزاروں سال پہلے انسان اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ انہیں اتنے بڑے چاقو کی ضرورت پڑتی تھی؟ اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔